آپ تمام اساتذہ کرام کا اپنے چینل ولنی فار ایجوکیشن پہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ تمام حضرات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوگی، ان ٹیچرز لوگوں کے لیے جو اس سال سکشمتا 5 کی تیاری کر رہے ہیں یا تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل شروع سے بیسک گرامر میں آپ کو پڑھاؤں گا، قواعد پڑھاؤں گا جو امتحان کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو آبجیکٹیو کوشچن کر رٹتے ہیں، یاد رکھیے گا اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی چھپی ہوئی ہے۔ آپ بیس کو جانیے، بیس اور بنیادی چیز کو جان جائیں گے تو پڑھنا امتحان دینا کیا، آپ بچوں کو بآسانی اچھے ٹیچنگ کے طور پہ پڑھا سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے اور اردو قواعد کہتے کس کو ہے، ان تمام چیزوں کو آج جانیں گے آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اردو کو کس لیپی میں لکھا جاتا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو آپ بتاؤں گا۔ اور اس میں ایک کوشچن جو آپ کا مین بن رہا ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہے اردو قواعد۔ اردو قواعد کسے کہتے ہیں، پہلے اس کو آپ جان لیں۔ اردو قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس علم سے صحیح لکھنا پڑھنا بولنا آئے، اسے ہم قواعد کہتے ہیں۔ قواعد یہ جمع ہے لفظ قاعدہ کا۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کا، معنی ہوتا اصول، ضابطہ اور طور طریقہ۔ معلوم ہو گیا؟ قواعد جس علم سے، آپ بھی پڑھیے، جس علم سے صحیح لکھنا بھی آئے، پڑھنا بھی آئے، بولنا بھی آئے، اس کو کہتے ہیں قواعد۔ اور اسی کو ہم انگلش میں گرامر کہتے ہیں، اسی کو ہم ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں اور اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ اب آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، پوچھ سکتا ہے امتحان میں آبجیکٹیو کوشچن میں کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اردو قواعد کو کتنے اجزاء کہے یا کتنا حصہ کہے، کتنے حصوں میں کتنے اجزاء میں بانٹا گیا ہے، تو بولیں گے اردو قواعد کو 5 اجزاء میں یعنی 5 حصوں میں بانٹا گیا۔ یہ آپ کا ایک کوشچن آبجیکٹیو کا ہو گیا کہ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں، تو 5 حصوں میں۔ کتنے اجزاء میں، تو 5 اجزاء میں۔ اجزاء جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون کون سے جانیں گے، اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز میں آپ بتا دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں مکمل طور سے تیاری کرنا تو آپ میرے چینل ولنی فار ایجوکیشن کو سبسکرائب کر لیجئے، اور یہ مکمل آپ کو بیس یعنی بنیادی گرامر یعنی قواعد پڑھانے کے بعد سکشمتا 1، سکشمتا 2، سکشمتا 3 اور سکشمتا 4 میں جتنے ایگزام ہوئے ہیں، پریکشائیں ہوئی ہیں، ان تمام کا میں آپ کو اس کا جو کوشچنز آیا تھا میں آپ کو دوں گا پریکٹس کے لیے، اور ساتھ میں الگ سے بھی میں آپ کو پریکٹس سیٹ کراؤں گا۔ اللہ کا فضل ہے کہ پچھلے 1 2 3 4 ایگزام میں جتنے ٹیچرز لوگ، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مرد و خواتین کوئی بھی ہو، جڑے تھے، الحمدللہ سب کو کامیابی ملی، اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ناکام ہوئے تھے جن کا بیس اردو کمزور تھا، ٹھیک ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں مکمل تیاری کرنا تو ہم سے رابطہ کر کے جڑ سکتے ہیں، بالکل معمولی خرچے میں آپ کو بیس سے بیس اور اچھا بیسٹ پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نمبر کیا ہے۔ نمبر 1 ہے علم ہجا۔ علم ہجا کسے کہتے ہیں؟ علم ہجا اس میں حروف و حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ میں یہ پانچوں پڑھانے کے بعد سے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں MCQ یعنی آبجیکٹیو کوشچن آپ کے بورڈ میں کیسے بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 علم ہجا، اس میں حروف اور حرکات کا بیان ہوتا ہے۔ اس میں حروف و حرکات کا بیان ہوتا ہے، جس میں حروف کا الف سے یا تک جو حروف ہے یا اس کو زبر زیر پیش ہوتا ہے، ان حرکات کا اور حروف کا جس میں بیان اس کے علم ہجا کہتے ہیں۔ نمبر 2 علم صرف۔ علم صرف اس میں لفظ کی تقسیم یعنی کیسے اس کو بانٹا جائے گا، گردان، اشتقاق اور تشکیل سے بس ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں لفظوں کو کیسے بانٹا جائے گا، اس کے گردان کیا ہوگی، کس کے وزن پر آئے گا، ان تمام چیزوں کی جانکاری سے ملتی ہے، اس کو ہم علم صرف کہتے ہیں۔
نمبر 3 دیکھتے ہیں، ان تمام کو پڑھانے کے بعد سے میں آپ کو پھر سمجھاؤں گا علم نحو۔ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو اس کے تحت جملے کے اجزاء، ان کی تقسیم اور جملوں کو باہمی تعلق اور ترتیب کا بیان ہوتا ہے، جیسے مبتدا، خبر اور یہ جملہ کیسے بنے گا، ان تمام چیزوں کی جانکاری آپ کو علم نحو کے اندر دی جاتی ہے۔ نمبر 4 علم بیان۔ علم بیان میں کیا ہے؟ اس میں لفظوں کی فصاحت و جملوں کی بلاغت بحث کی جاتی ہے۔ علم بیان آئے یا علم بلاغت آئے، دونوں کا نام ایک ہی ہے۔ علم بیان یا علم بلاغت، اس میں لفظوں کی فصاحت یعنی کہ صاف شفاف ہو، کسی قسم کا اس میں لوچ نہیں ہو، کمی نہیں ہو، جس طرح قرآن ہمارا ہے فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ جس علم میں لفظوں کی فصاحت ہو، صاف صاف لفظوں کی ظاہر کیا گیا ہو، بلاغت ہو، یعنی ہر چیز سے پریپورن ہو، مکمل طور سے تشفی بخش ہو، اس کو بولتے ہیں علم بیان یا علم بلاغت کہتے ہیں۔ اور نمبر 5 میں جو دیکھ رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان چاروں میں سے 5 والا امتحان میں ضرور پوچھتا ہے۔ کیا پوچھتا ہے؟ علم عروج کسے کہتے ہیں؟ نثر کے برعکس اس کا تعلق شعر سے ہے، یعنی کہ آپ کی کتاب میں جتنی اسباق آتے ہیں نا، ان تمام میں 2 بھاگ ہوتا ہے، ایک نظم ہوتا ہے، ایک نثر ہوتا ہے۔ تو اس میں نثر کی بات نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ نظم کی بات ہے۔ جو شعر و شاعری ہوتی ہے نا، تو اس کے شعر و شاعری میں اوزان کیسے ہوں گے، قافیہ، ردیف، ان تمام چیزوں کو جس میں درست کیا جاتا ہے، جس سے جانچا اور پرکھا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں علم عروج۔ علم عروج معلوم ہو گیا۔ علم ہجا میں حروف و حرکات کا بیان ہوتا ہے، علم صرف میں لفظوں کی تقسیم ہوتی ہے، علم نحو میں جملوں کو بنایا جاتا ہے اور اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، علم بیان میں لفظوں کی فصاحت و بلاغت سے بحث ہوتی ہے، علم عروج میں شعر و شاعری کے اوزان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس وزن پہ شعر و شاعری کو پیش کیا گیا ہے، کیا وہ وزن صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے جان لیا۔ اب یہاں پر ایک چیز سنیے، امتحان میں کوشچن آئے گا کہ جس علم سے یا جس علم کے اندر شعر و شاعری کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ٹھیک ماریں گے علم عروج، اور وکلپ سب کا سب یہی رہے گا، کیا ٹھیک ماریں گے؟ علم عروج۔ علم عروج میں کیا ہوتی ہے؟ شعر و شاعری سے بحث ہوتی ہے۔ پوچھ سکتا ہے کہ جس علم سے حروف و حرکات کا بیان ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بولیں گے اس کو بولتے ہیں علم ہجا۔ علم ہجا۔ جس علم میں لفظوں کی گردان ہو، تقسیم ہو، اسے کسے کہتے ہیں؟ اسے بولیں گے علم صرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پوچھ سکتا ہے کہ جس میں جملوں کو بنایا جائے، جملوں کو تعلق جوڑا جائے، ترتیب بنائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں علم نحو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جس علم کے اندر یا جس قواعد کے اندر لفظوں کی فصاحت و بلاغت سے بحث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ بولیں گے علم بیان کہتے ہیں۔ ان 5 میں سے سب سے امپورٹنٹ نمبر 5 والا ہے، یہ زیادہ امتحان میں کوشچن آتا ہے کہ جس علم سے شعر و شاعری کے اندر بحث کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو بولیں گے علم عروج۔ علم عروج، علم عروج، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جان لیا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں جو اب بہت امپورٹنٹ ہے، رسم الخط۔ رسم الخط یہ امتحان میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ کوشچن ہو سکتا ہے کہ رسم الخط کسے کہتے ہیں، یعنی کہ لکھنے کا طریقہ۔ لکھا ہے کہ ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے آواز کی ایک علامت ہوتی ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اسی علامت کو رسم الخط کہتے ہیں۔ ہر زبان کے لکھنے یا بولنے کے لیے جو آواز کی ایک علامت ہوتی ہے، انہی علامت کو، انہی پہچان کو ہم رسم الخط کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہندی جو ہے دیوناگری لپی میں لکھی جاتی ہے، اور پوچھے گا امتحان میں کہ اردو کس زبان کس لپی میں لکھی جاتی ہے، اس کو اردو بولتے ہیں رسم الخط اور ہندی بولتے ہیں لپی۔ کیا بولتے ہیں؟ لپی، اور اردو میں بولتے ہیں رسم الخط۔ تو پوچھ سکتا ہے امتحان میں کہ اردو کس رسم الخط میں لکھی جاتی ہے؟ تو دیکھیے، ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ اردو کس میں لکھی جاتی ہے؟ عربی ہو وکلپ تو چن لیجیے گا، یا فارسی ہو تو چن لیجیے گا۔ تو اردو جو ہے عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس کو اور ڈیٹیل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے اردو قواعد، رسم الخط۔ اردو زبان کی 2 خط ہیں، اردو زبان کے 2 خط ہیں، ایک ہے خط نسخ اور دوسرا خط نستعلیق۔ خط نستعلیق یعنی لکھنے کا طریقہ ہے، جو رسم الخط ہے وہ 2 طریقے سے ہے، ایک ہے خط نسخ اور دوسرا ہے خط
नस्तालिक। अब ख़त नस्ख क्या है? अरबी का मशहूर तरीन ख़त है, यानी ख़त नस्ख जो है अरबी लिपि है। क्या है? अरबी रस्मुल ख़त है, जिसमें अरबी लिखते हैं उसको ख़त नस्ख कहते हैं। और ख़त नस्तालिक जो है फ़ारसी का मशहूर तरीन ख़त है। मालूम गया? ख़त नस्ख क्या है? अरबी का मशहूर लिपि है और ख़त नस्तालिक फ़ारसी का मशहूर तरीन लिपि है। उर्दू का माना क्या पूछता है इंसान में? पूछता है उर्दू का माना क्या होगा? उर्दू का माना क्या होगा बताएंगे। उर्दू का मतलब लश्कर भी होता है और फौज भी होता है। उर्दू का माना लश्कर और फौज दोनों होता है। लश्कर भी आ सकता है और फौज भी आ सकता है, दो में से कोई भी हो तो आपको चुनना है कि उर्दू का माना होता है लश्कर और फौज। उर्दू के इब्तदाई नाम बहुत सारे हैं, इसमें से आपको दिखाया जा रहा है। उर्दू का नाम क्या क्या है? उर्दू का नाम हिंदी भी है, उर्दू का नाम हिंदवी भी है, उर्दू का नाम ज़बान दहली भी है, उर्दू का नाम दक्कनी भी है, और उर्दू का नाम उर्दू मुअल्ला भी है, और रेख्ता भी है, और उर्दू भी है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 7 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये आपने जान लिया। इसमें इम्पोर्टेंट था कि उर्दू का माना क्या होता है, तो बोलेंगे उर्दू का माना होता है लश्कर या फौज, दो में से कोई भी विकल्प रहेगा उसको आप चुन लीजिएगा। अब आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्तिहान के लिए आपसे पूछा जाता है, और कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताऊंगा उसको पहले पढ़ाने के बाद। याद रखिएगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेस और बुनियादी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। हरकत किसे कहते हैं? याद रखिएगा, हरकत ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ठीक है, मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ एक लफ्ज़ है अलिफ, और यहाँ एक लफ्ज़ है अलिफ, और एक लफ्ज़ है बे। ठीक है, तो ऊपर में हम ज़बर दे रहे हैं और नीचे में जेर दे रहे हैं। एक हरफ मान लीजिए आप, जीम मान लीजिए, जीम यहाँ हम पेश दे रहे हैं, तो जेर दिया गया है तो ये भी क्या है? आपका हरकत है। और बे पर ज़बर है, ये भी क्या है? हरकत है। और जीम पर पेश है, क्या है? ये भी हरकत है। तो ज़बर जेर पेश को हरकत कहते हैं। इसको दिमाग में बात सुन याद रखिएगा और गांठ मान लीजिएगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। और जिस हरफ पे ज़बर हो, जिस हरफ पे ज़ेर हो, जिस हरफ पे पेश हो, उस हरफ को हम मुतहर्रिक बोलते हैं। बोलेंगे अलिफ क्या है? मुतहर्रिक है। अलिफ क्या है? मुतहर्रिक है, क्योंकि इसके नीचे ज़ेर है। बे क्या है? तो मुतहर्रिक है, क्योंकि इस पर ज़बर है। जीम क्या है? तो मुतहर्रिक, क्योंकि इस पर पेश है। तो जो ज़बर है, जो ज़ेर है, जो पेश है, वो हरकत है, और जिस पर है वो क्या है? मुतहर्रिक है, यानी कि हिलने डुलने वाला, चलने वाला है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा ना। तो अलिफ क्या है? मुतहर्रिक है। बे क्या है? मुतहर्रिक है। और जिन क्या है? मुतहर्रिक है। पेश क्या है? तो हरकत है। और जबर क्या है? तो हरकत है। ज़ेर क्या है? तो हरकत है। ये आपको जान लीजिएगा। और इसका दूसरा नाम भी एक आता है जो इम्तिहान में आपसे बहुत पूछता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, फतहा किसे कहते हैं? तो ज़बर को फतहा कहते हैं। ज़बर को फतहा कहते हैं। उसकी अलामत आप जानते हैं, ऊपर में जो होता है उसको हम ज़बर कहते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। एक लिखिए यहाँ पे, मान लीजिए ये दे दिए पाई, दे दिए आप, ये पाई दे दिए, ये पाई दे दिया। तो ज़बर को क्या कहते हैं? ऊपर में अगर है तो इसको ज़बर भी कहेंगे और फतहा भी कहेंगे। ज़बर भी कहेंगे, फतहा भी कहेंगे। नीचे अगर है तो क्या बोलेंगे? ज़ेर भी बोलेंगे और कसरा बोलेंगे। याद रखिएगा, ऊपर में है तो फतहा भी है, अरबी फारसी लफ्ज़ है, फतहा भी है और ज़बर भी है। नीचे है तो ज़ेर भी है और कसर, यानी कि एक का दो दो नाम है। फतहा भी कहेंगे और उसको ज़बर भी कहेंगे, इसको कसरा भी कहेंगे और ज़ेर भी कहेंगे। और यहाँ पर अगर पेश है तो इसको क्या बोलेंगे? पेश भी बोलेंगे और ज़म्मा बोलेंगे। ठीक है ना, याद कीजिएगा। फतहा ज़बर एक है, फतहा ज़बर एक है, और कसरा और ज़ेर भी एक है। ठीक है ना, एक और नीचे भी है, एक ज़म्मा है। क्या है? अब यहाँ तीनों देख लीजिए आप, एक साथ दिखा रहा हूँ, इसका नाम अलग अलग सुनिएगा। फतहा को ज़बर कहते हैं और ज़बर को फतहा कहते हैं। कसरा को ज़ेर कहते हैं और ज़ेर को ही कसरा कहते हैं। ज़म्मा को पेश कहते हैं और पेश को ही ज़म्मा कहते हैं। इसको याद करना है। जिसमें होता है ना कि लड़की और बेटी अलग अलग लफ्ज़ है लेकिन माना उसका
ایک آ رہا ہے، ویسے یہاں پر فتحہ کو زبر کہیں گے اور زبر کو فتحہ کہیں گے، کسرہ کو زیر کہیں گے اور زیر کو ہی کسرہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ علامت دیکھ لیا، اوپر میں اگر ہے تو زبر ہے، نیچے ہے تو زیر ہے، اور پھر راؤنڈ ہے یعنی گول ہے تو وہ پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اس کا اور بھی نام چینج ہوگا آپ کو، دیکھیے یہاں لکھا ہے مکسور، جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ کیا ہے؟ مکسور ہے، جس کے نیچے زیر ہو وہ مکسور ہے۔ میں آپ کو بنا کے دکھا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہو، یاد رکھیے گا، میں آپ کو بنا کے دکھا دے رہا ہوں۔ مان لیجئے یہ آپ کا الف ہے، یہ آپ کا بے ہے، اور یہ آپ کا جیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ مکسور ہے، کیا ہے؟ مکسور ہے، یا زیر ہے الف مکسور ہے، الف مکسور ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بے پر ہے، ہم دے رہے ہیں آپ کو پیش، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بے کا ہے مضموم والا، یعنی کہ ضمہ والا، اس کو مضموم بھی بولیں گے اور ضمہ بھی بولیں گے اور پیش بولیں گے، سب چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مضموم ہے، اور جیم پر دے رہے ہیں آپ کو ہم زبر، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مفتوح ہو جائے گا۔ تو ایک مکسور جس کے نیچے زیر ہو مکسور ہے، جس کے اوپر پیش ہو وہ مضموم ہے، اور جس کے نیچے جس کے اوپر زبر ہو کیا ہے؟ مفتوح، کیا ہے؟ مفتوح، مفتوح، فتحہ ہے، زبر ہے، مفتوح ہے، مکسور ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، مضموم ہے، ضمہ ہے، پیش ہے، تین نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیسے نام آئے گا؟ کیسے پوچھے گا؟ ایک ہلکا مجموم لکھا ہے، مجزوم، تو اس کو بولتے ہیں جزم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک یہ الف ہے، الف پر ایسے ہوتا ہے، یا بے ہے اس پر بھی ایسے ہوتا ہے نا، تو یہ جزم بولتے ہیں۔ تو جس پر جزم ہو وہ مجموم بولے گا، جس پر پیش ہے وہ مضموم بولے گا، جس پر زیر ہے وہ مکسور بولے گا، جس پر زبر ہے وہ مفتوح بولے گا۔ یہ آپ نے سیکھ لیا، آپ کو جاننا بہت ضروری تھا۔ اب یہ کیا؟ منون لکھا، منون کسے کہتے ہیں؟ جس پر دو زبر ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، اس کو منون بولتے ہیں۔ اور جس طرح پر تنوین ہو، یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس کو ہم منون یعنی کہ تنوین والا بولتے ہیں۔ تو تنوین والا حرف بولیں گے اور منون بھی بولیں گے۔ جس پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو اس کو ہم منون بولتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مشدد، یعنی جس حرف پر تشدید ہو۔ آپ نے تشدید تو دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ آپ ماسٹر صاحب ہیں، یہ ہوتا ہے نا ترچول کی طرح، یہ کیا ہے؟ تشدید ہے۔ تو جس پر یہ ہوگا اس کو بولیں گے مشدد، یعنی مشدد ہے۔ پڑھ لیا آپ نے، مضموم ضمہ والے کو، مجزوم جزم والے کو، منون تنوین والے کو، اور مشدد تشدید والے کو۔ پھر آگے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ لے کر کے، تب تک کہ اللہ حافظ۔